बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से एक अहम दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसमें जो पेशरफ सामने आई उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा आज दहशतगर्दी अदालत पिंडी में एक दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान के लिए और उस पर जो अदालत ने ऑर्डर दिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम केसेस की समाअत हुई है और उसमें अदालत की जानिब से जो फ़ैसले दिए गए हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मुलज़िम है जिसने एक लड़की के साथ 2 मरतबा ज़्यादती का इल्ज़ाम है उसके ऊपर। रेप का केस है, 2 मरतबा रेप का, एक दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा रेप का केस है। और मेरे ख़्याल में हमारे मुआशरे में रेप से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। आपने देखा हमारा जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है वो ये कहता है कि जो अगर कोई ट्रायल ज़ेर इल्तवा है और ट्रायल अभी पेंडिंग है और उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी या उस ट्रायल के ऊपर कोई कार्रवाई आगे नहीं चली तो फिर जो है वो उसको स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर ज़मानत मिल जाती है। मैं आपको उसकी मिसाल दूं कि रूटीन में कहा जाता है जी कि 2 साल, अगर 2 साल तक ट्रायल ज़ेर इल्तवा है और 2 साल से मुलज़िम जेल में है तो उसको स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर, ये एक ग्राउंड है कि जिसके ऊपर उसको ज़मानत इस बुनियाद पे दी जाती है कि वो 2 साल से जेल में और अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो 9-10 मई 2023 को गिरफ़्तार हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल में एक हुक्म दिया और अप्रैल में 4 महीनों की एक डेडलाइन दे दी कि जी 4 महीनों में आपने ट्रायल कंप्लीट करना है। अप्रैल 2025 में जब तकरीबन उनके 2 साल मुकम्मल हो चुके थे, 2 साल से वो जेल में थे और उनकी ज़मानतें मंजूर नहीं हो रही थी, मेरिट के ऊपर ना भी होती तो वो स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए थी। उसके बाद 4 महीनों का दिया अल्टीमेटम दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने और फिर ट्रायल शुरू हुए और फिर अब आके कुछ कंप्लीट हुए हैं और कुछ के फैसले भी आना बाकी हैं। तो अंदाज़ा लगाएं जो सियासी मुकदमात थे, 9 मई के मुकदमात थे, उनमें तो ज़मानतें स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर नहीं हुई जबकि मुलज़मान 2 साल से जेल में थे, लेकिन 2 दफ़ा ज़्यादती करने वाला जो दरिंदा है मुलज़िम उसकी स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर ज़मानत मंजूर की है आज, और वो भी 1.5 साल से जेल में था। 2 साल भी नहीं हुए थे, 1.5 साल से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रायल शुरू होने में ताख़ीर पर लड़की से 2 मरतबा ज़्यादती के मुलज़म शकील की ज़मानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा ज़्यादती केस में मुलज़म शकील की 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज़ ज़मानत मंजूर की। जस्टिस हसन अज़हर की रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि वाक़ये को 1.5 साल गुजर गया मगर अभी तक ट्रायल क्यों नहीं हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि मुलज़िम पर 18 साला लड़की से 2 मरतबा ज़्यादती का इल्ज़ाम है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क्स दी कि वालिदैन की मौजूदगी में वाक़या कैसे पेश आया और क्यों 1 साल 5 माह गुजरने के बावजूद चालान 8 माह ताख़ीर से जमा करवाया गया। अगर हम 9 मई के मुकदमात की बात करें तो इनका तो 1.5 साल बाद चलान जमा हुए, 8 माह तो कुछ भी नहीं है, 18 माह के बाद चलान जमा हुआ और कुछ मुकदमात में जैसे इमरान खान किया तक अभी तक 9 मई के मुकदमात में चलान जमा ही नहीं हुआ। अदालत ने कहा नईम अख्तर अफ़गान ने कि वालिदैन की मौजूदगी में वाक़या कैसे पेश आया और क्यों 1 साल 5 माह गुजरने के बावजूद चालान 8 माह ताख़ीर से जमा कराया गया। अदालत ने इसी ग्राउंड के ऊपर, इसको कहते हैं स्टैचूटरी ग्राउंड, कि जी ट्रायल में अभी देर है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ या ट्रायल अभी पेंडिंग है, और इस बुनियाद पर अदालत ने मुलज़िम की जिसने 18 साल की बच्ची के साथ 2 दफ़ा जिसके ऊपर ज़्यादती का इल्ज़ाम था और ये भी इल्ज़ाम था कि उसने वालिदैन के सामने किए। वहीं पर एक और फ्रॉड का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी। यही बेंच था, 2 रुकनी बेंच था जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी की सरबराही में। मुलज़िम के ऊपर इल्ज़ाम था कि 67 लाख रुपए का चेक डिसऑनर हुआ था। अब मुलज़िम आज अदालत में कह रहा है कि मैं पैसे वापस करने को तैयार हूँ, ज़मानत मंजूर कर ली जाए। अदालत ने कहा नहीं, आप पैसे वापस करना चाहते हैं तो पहले आप गिरफ़्तार हों, उसके बाद आप ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर करें और वहाँ जाके पैसे दें। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी आपकी नहीं मंजूर हो सकती, आपने कानून का खिलवाड़ किया है, आपने फ्रॉड किया। याद रखिएगा कि जो चेक के मुकदमात हैं जिसमें चेक डिसऑनर हो, उसमें जो ये पर्चा है या जो सज़ा है वो उसकी डिसऑनेस्टी और फ्रॉड की है। बाकी जो रिकवरी है वो क्रिमिनल केस है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिकवरी के लिए जब चेक का मामला हो या जितने भी आपके जो प्रोमिसरी नोट है या इस तरह बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसके लिए फिर आप आर्डर 37 जो 37 ऑर्डर है CPC का, उसके तहत आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास
ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں جو 6 ماہ میں ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے، تو وہ ریکوری وہاں ہوتی ہے۔ تو کرمنل کارروائی چیک کے پرچے میں آپ کو پیسے نہیں ملتے، وہ اس وجہ سے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں کہ جب ملزمان کو، چونکہ جو اس طرح کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ججمنٹس ہیں، بہت کم ضمانت ملتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر ڈر کے مارے یا جو ان کو جو ہے وہ جیل سے بچنے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں۔ ویسے وہ پیسے چیک کے مقدمات میں کرمنل کارروائی پر پیسے ریکوری نہیں ہوتی، نہ پولیس والی نہ عدالت کہہ سکتی کہ پیسے واپس کریں، بلکہ وہ ہوتی ہے آپ کے، اس میں صرف ڈس اونیسٹی اور فراڈ کی سزا ہوتی ہے جو 3 سال سزا ہے۔ سپریم کورٹ نے 67 لاکھ روپے کے فراڈ کے مقدمے میں ملزم راشد حنیف کی ضمانت کی درخواست مسترد کی۔ فراڈ کیس میں ملزم راشد حنیف کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ ملزم پہلے گرفتاری دے اور تحقیقات مکمل کروائے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اسی دوران مدعی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم نے 67 لاکھ روپے ہتھیائے اور اس کے دیے گئے چیک ڈسانر ہو گئے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ملزم رقم واپس دینے کو تیار ہے، تاہم جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک دی کہ قانون کا مذاق نہ بنایا جائے، ملزم نے فراڈ کیا ہے، اس کے کام دیکھیں، پہلے آپ گرفتار ہوں، گرفتاری کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے رجوع کریں اور پھر آپ وہاں جا کے اپنے پیسے جمع کروائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 6 ماہ تک سپریم کورٹ تک ضمانت کے لیے پہنچے اور اب آپ کہتے ہیں نہیں میں پیسے واپس کر دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ نے فراڈ تو کیا ہے، تو فراڈ کیا تو فراڈ والے کو کوئی معافی نہیں ہے اور آپ کی ضمانت جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی۔ منشیات سے متعلق ایک مقدمے میں بینچ نے یہاں تک کہا کہ منشیات اسمگلنگ میں کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے ملزمان اور بڑے بڑے باثر لوگ ملوث ہیں۔ سپریم کورٹ میں منشیات کیس میں ملزم فیاض حسین کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ 2 رکنی بینچ میں ملزم فیاض حسین کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ ملزم سے 10 کلو ہیروئن اور ڈرون ریکور ہوا، ڈرون کے ذریعے جو بھیجی جاتی ہے۔ منشیات اسمگلنگ میں ملزم کے ساتھ پنجاب پولیس کا اہلکار مظہر اقبال بھی ملوث ہے۔ یہ جو بھارت میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ڈرون کے ذریعے ہوتی ہے اور مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا واگا بارڈر یا یہ لاہور کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں کہ وہاں سے ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ اسمگلنگ کی گئی، تو یہ اس طرح کا ایک کیس تھا۔ منشیات اسمگلنگ میں ملزم کے ساتھ پنجاب پولیس کا ایک اہلکار بھی مظہر اقبال بھی ملوث تھا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک دیے کہ منشیات دوسرے ملک اسمگلنگ کرنے کے لیے آج کل ڈرون کا استعمال ہوتا ہے، منشیات کی اسمگلنگ کے کام میں بڑے بااثر لوگ ملوث ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آج ملزم کو ضمانت دی تو یہ مفرور ہو جائے گا، ملزم سزا سے خوف زدہ ہو کر ضمانت چاہتا ہے۔ ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ سزا ہوئی تو عدالت آ جائیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سے کارروائی مکمل کروائیں، عدالت نے ملزم کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا جائیں اپنا ٹرائل کمپلیٹ کروائیں، ضمانت آپ کی نہیں سنی جا سکتی۔ 10 کلو ہیروئن کا مقدمہ تھا اور ڈرون بھی ریکور ہوا تھا اور اس میں پنجاب پولیس کا ایک اہلکار بھی ملزم تھا۔ وہیں پہ کل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے شٹ اپ کال دی گئی علی امین گنڈا پور کو کہ آپ نے بجٹ منظور کروا لیا، بجٹ منظور کروانے کے بعد آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ تک جائیں اور ملاقات کی اجازت لیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ ریکویسٹ کر کے واپس آ گئے، تو آپ نے کون سی درخواست دائر کی ہے؟ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈا پور کی درخواست دائر کر دی ہے ان دی کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ علی امین گنڈا پور ورسز فیڈریشن آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن انڈر آرٹیکل 184(1) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فار ڈائریکشن ٹو دا ریسپونڈنٹس ٹو گیو پرمیشن allowing دی petitioner for meeting with Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, former PM, founder, member, patron in chief of Pakistan Tehreek Insaf of Islamic Republic of Pakistan, who has illegally been detained since August 2023 in Adiala Jail, Rawalpindi for consultation, permission, instruction on the necessary important events, problems being faced by the government of Khyber Pakhtunkhwa۔ یہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو عمران خان سے ملاقات دی جائے، چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا اور جو ہے نا وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ عہدیدار بھی ہیں اور چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے فریش گراؤنڈ پر مشتمل نئی پٹیشن سپریم کورٹ میں آج دائر کر دی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمان خیل کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کے لیے ہماری یہ تیسری پٹیشن ہے جو ہم سپریم کورٹ میں دائر کر چکے ہیں۔ جون 2024 سے ہماری پٹیشنیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ہم نے چیمبر سماعت کی بھی اپیل کی لیکن ہماری سنوائی
نہیں ہوئی۔ آج ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے لیڈر کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اور اس میں پھر گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے پرمیشن دی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، چونکہ جب ایک صوبے کا معاملہ ہوتا ہے دوسرے صوبے کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ، تو پھر وہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ 184 کے تحت پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ دو طرح کی ڈائریکٹ جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، ایک تو فنڈامنٹل رائٹس کی ہے، جو مفاد عامہ کا کوئی معاملہ ہو بنیادی انسانی حقوق سے جڑا، تو آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، ایک صوبے کا وفاق کے ساتھ معاملہ ہو، وفاق کا صوبے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو اب اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا جی کہ ہر صورت جو ہے وہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ پاسداری کی جانی چاہیے، اور ہماری ملاقات ہونی چاہیے۔ اس ملاقات کو روکا جا رہا ہے، ہمارا آئینی حق ہے۔ اس وجہ سے یہ 184 کی ڈائریکٹ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے فیڈریشن اور پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ یہ 184(3) کی پٹیشن نہیں ہے، یہ 184(1) کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو علی امین گنڈا پور کی جانب سے دائر کی گئی۔ آج علیمہ خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے۔ ان کی کل آنکھ کا مسئلہ تھا، آنکھ لال ہوئی تھی، اور عمران خان کی فیملی نے کہا کہ چلیں آپ پمز ہاسپٹل کے ہی کسی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے چیک اپ کی اجازت دی جائے۔ دہشت گردی عدالت پنڈی میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ دہشت گردی عدالت پنڈی نے درخواست منظور کرتے ہوئے جو ہے حکم صادر کیا ہے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فوری طور پر جواب طلب کر لیا ہے، رپورٹ طلب کر لیا ہے، اور پھر عدالت کی جانب سے احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ آج ہی درخواست دائر ہوئی اور آج ہی عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے یہ عدالت نے حکم جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔